چنانچہ تجربہ یہی ہے کہ خواتین جب چاہتی ہیں تو گھر کے مردوں سے بہت کچھ منوا لیتی ہیں. بیٹیاں کئی مرتبہ ضد کر کے اپنے سنگ دل باپ کے دل کو بھی نروا دیتی ہیں. بہنیں منت سماجت کے ذریعے اپنے بھائیوں کے دلوں کو نرم کر دیتی ہیں. بیویاں بہت ناز انداز اور نخرے کے ذریعے اپنے خاوند سے اپنے بڑے بڑے مطالبات منوا لیتی ہیں. ماں ناراض ہو کے اپنے بیٹوں کو اپنی مرضی پہ لانے کی کوشش کرتی ہیں. جی ہاں، اپنے مفادات کی خاطر یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. کبھی دین متین کی خاطر بھی ہمارے بہنیں اور بیٹیاں گھر کے مردوں سے اپنی بات منوائیں. کبھی بہن اپنے بھائی کی منت سماجت کر کے کہہ دے کہ بھائی اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجا دیں. کبھی ایسا بھی تو بہن کر لے کہ جب بھائی شیشے کے سامنے کھڑا ہے اور نبی کی سنت پہ بلیڈ پھیر کے گندی نالی میں بہانے والا ہے، بہن آگے بڑھ جائے کہ نہیں بھائی جان، آپ نے اس کو گندی نالی میں نہیں بہانا، یہ مجھے پکڑا دیں، میں یہ سنبھال لوں گی کیونکہ یہ میرے محبوب کی سنت کے بال ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو گٹر میں بہا دیا جائے. کبھی بیوی اپنے خاوند کو خوشی کی حالت میں، جب خاوند زیادہ خوش ہوتا ہے، دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں اپنا مدعا پیش کر لے اور ان سے بات منوا لے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آشنا کر دیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسنون دعائیں سکھانے کا اہتمام کریں. مسنون لباس پہنائیں اور ان کے دلوں میں مسنون لباس کی محبت کو اجاگر کر دیں. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہوتی ہے اور قیامت کے دن اس خاتون سے خاوند کے گھر کے تمام تر امور کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہٰذا اس کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے. تجربہ یہی ہے، بس میں آخری بات عرض کرتا ہوں، تجربہ یہی ہے کہ جب خواتین معاشرے کو بدلنا چاہیں تو پھر معاشرے کی اصلاح میں دیر نہیں لگتی، معاشرے کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی. چنانچہ اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ تاتاریوں کا موجود ہے. 7ویں صدی ہجری میں جب تاتاری افواج نے بغداد پہ حملہ کر دیا، عراق پہ قبضہ کر لیا اور بغداد کی اینٹ سی اینٹ بجا دی، تاتاریوں نے ایسا قتل عام کر دیا کہ دجلہ نہر کا پانی 6 مہینے تک مسلسل خون کی طرح سرخ بہہ رہا تھا. تاتاری افواج نے انسانی سروں کی کھوپڑیاں اکٹھی کر کے ان کی مینار بنا کے ان پہ چڑھ کے اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا. بے دردی کے ساتھ چھوٹے بڑے کا فرق کیے بغیر سب کو تہہ تیغ کر دیا. لیکن تاتاری افواج کی اس تمام تر قتل عام کے باوجود 40-50 سال کے بعد بغداد اور عراق میں ایک زبردست انقلاب برپا ہو گیا. انہی تاتاری شہزادوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا. نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کر لیا بلکہ عراق کی سرزمین پہ ایک مرتبہ پھر شریعت مطہرہ کو نافذ کر لیا. 40-50 سال کی قلیل مدت میں اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہوا؟ یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اس کے پیچھے بھی بیٹیوں کے ایمان کی حرارت پوشیدہ تھی. چنانچہ تاتاری افواج نے مسلمان مردوں کو تو چن چن کے قتل کر لیا لیکن مسلمان بیٹیوں کو زندہ رکھا. نہ صرف یہ کہ ان کو زندہ رکھا بلکہ اپنے گھروں میں لے گئے، اپنے گھروں کی بستر کی زینت بنا دیا. مسلمان بیٹیاں باندیوں کے طور پہ تاتاری افواج اور تاتاری شہزادوں کے گھروں میں زندگی گزارنے پر مجبور تھی. تاتاری شہزادوں کے بچے پیدا کرنے پر مجبور تھی. وہ بیٹیاں تھی تو مجبور لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان کی حرارت ٹھنڈی نہیں ہو چکی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابھی کوئی کمی نہیں آ چکی تھی. چنانچہ ان تاتاری افواج کے بیٹے پیدا کرنے والی مسلمان بیٹیوں نے عزم کر لیا کہ ہم نے اپنے گھروں سے انقلاب برپا کرنا ہے. چنانچہ ایک طرف تو یہی بیٹیاں اپنی گود میں پلنے والے بچوں پر محنت کر رہی تھیں، ان کو اللہ اور رسول سے روشناس کرا رہی تھی. دوسری طرف اپنے گھر کے مردوں کو
بھی آہستہ آہستہ اللہ سے متعارف کرا رہی تھی، ان کے دل و دماغ میں اللہ و رسول کی محبت کا بیج بو رہی تھی۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی گود میں پلنے والے بچے بڑے ہو گئے، وہ سیاہ و سفید کا مالک بن گئے۔ وہی شہزادے جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کر لیا بلکہ شریعت کے نفاذ کا اعلان بھی کر لیا۔ چنانچہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، وہ تاتاری افواج، وہ تاتاری شہزادے جب کسی مسلمان کو دیکھتے تھے تو ان کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے تھے۔ وہی پیشانیاں رات کے آخری پہر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتی تھیں۔ وہ تاتاری شہزادے جب کسی مسلمان کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں غصے کی وجہ سے سرخ ڈورے پڑ جاتے تھے۔ وہی آنکھیں رات کے آخری پہر اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہا رہی ہوتی تھیں۔ وہ تاتاری شہزادے جن کو مسلمانوں کی جوانیاں شکست نہ دے سکی، اسلام کی بیٹیوں نے انہی تاتاری شہزادوں کو اسلام کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بیٹیوں کا کردار بہت اہم ہے۔ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کا ماحول سنت کے مطابق بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے گھر میں دین اسلام کو رائج کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اگر تبدیلی آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، اگر ناکام ہو گئی کم از کم ان کو اجر تو مل جائے گا، اللہ اور رسول کے ہاں تو سرخرو ہو جائیں گی۔